اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ ہمارا دین انفرادی اور اجتماعی زندگی، آئلی زندگی، معاشرتی زندگی، ہر طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں سنہرا طریقہ بتاتا ہے، ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ہر لحاظ سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہر مقام، ہر جگہ، ہر راہ پر دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کرتی ہیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم معاشرے میں ہر سٹیج کہ انسانوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، مصیبت زدہ ہے، تو ہم اپنے کام کو چھوڑ کر اسے مصیبت سے باہر نکالیں۔ اگر کوئی غریب ہے، پیسوں سے اس کی ہیلپ کریں۔ اگر کوئی یتیم ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کو کھانا کھلائیں۔ قرآن فرماتا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، یعنی انسان۔ گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ مشقت اور تکلیف اٹھا کر نیکی کے کام کرنا۔ تو ایسی گھاٹی میں انسان کو کودنا چاہیے، یہ اللہ کی رضا ہے، یعنی مشقت کرنی چاہیے لوگوں کے لیے خیر کے کام کرنے میں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے فک رقبہ، کسی بندے کی گردن چھڑانا ہے، یعنی اگر کسی نے کتابت کروائی ہے اپنے آقا سے تو پیسے دے کر غلام کو آزاد کروانا۔ اگر کسی کے گردن پر بڑا بوجھ ہے ادھار کا تو اس کا ادھار ختم کرنا۔ کسی غریب کی بچی ہے، بیاہ نہیں ہو رہا، غریب ہے، تو اس کی شادی کے اندر اس کی ہیلپ کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا، قحط سالی کے اندر، غربت کے اندر، جو آج کل غربت چل رہی ہے، اس میں کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کرایہ دار کا کرایہ ادا کر دینا۔ یتیماً ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم پر احسان کرنا، اس کو مالا مال کرنا، اس پر خرچ کرنا۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو کچھ عطا کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، اس کی دلجوئی کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ بندہ احسان کرنے والا ہو بھی ایمان والوں میں سے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیتیں کرنے والے اور ایک دوسرے پر آپس میں مہربانی کی وصیت کرنے والے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنی طرف والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن داہنی طرف عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ٹھکرایا، کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی جائے گی، یعنی بند کی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمارے معاشرے کے اندر انسان مختلف کیٹاگریز کے ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، تو امیروں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا خیال کرے۔ پھر کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، کسی کے ایکسیڈنٹ کے اندر ماں بھی فوت ہو جاتی ہے، باپ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا،
ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ میری دونوں انگلیاں ایک دوسرے کی قریب ہیں۔ اس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا۔ خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار یتیموں کی کفالت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ 6005 اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ فرمایا خیر بیت بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، سب گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم پڑھ رہا ہو، ادب سیکھ رہا ہو، ایک یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے افراد کو، ایک ایک فرد کو فرمایا کون پس تو ہو جا لیل یتیم، ایک یتیم کے لیے کل ابر رحیم، جس طرح کہ ایک مہربان اپنی اولاد کے لیے مہربان باپ ہوتا ہے۔ اب باپ کی شفقت کا کیا کہنا، باپ کی جولی میں کھیلنے والا بچہ وہ یہی جانتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے امیر، سب سے سخی، سب سے زیادہ مہربان میرا ہی باپ ہے کوئی کسی یتیم کو ایسا سہارا دینے والا کہ یتیم سمجھے کہ ایسے ہی اس کی گودی میں ہوں جس طرح کہ میں اپنے باپ کی گودی میں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، بچوں پر رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مہربانی اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے قریب سے گزرتے، حضور علیہ السلام ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے، ان کی رخساروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھ مبارک کو مس فرمایا کرتے تھے، نہایت شفقت فرماتے اور رحمت فرماتے نبی پاک علیہ السلام، یہاں تک کہ کافروں کے بچے، یہود و نصارہ کے بچے جو ہیں ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہ کی، ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام یتیموں پر شفقت فرماتے، مسکینوں پر شفقت فرماتے، بلکہ حضور علیہ السلام اکثر اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ مانگتے، اے اللہ مجھے مساکین کی محبت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے، بہت اچھا، اکمل الایمان، کامل ترین انسان ایمان کے لحاظ سے وہ ہے، ارشاد فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا، پھر بیواؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا، تجھے یتیم رہنے دیا، پھر ہم نے آپ کو جگہ دی، اپنی محبت آپ کو عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل، مسکین، غریب آپ کے دروازے پر آتا ہے اس کو مت جھڑکو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ ذالک الذی یدع الیتیم، وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، روز قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یتیم کو دھکے دینے والا اس طرح زندگی گزار رہا تھا کہ وہ خود اپاہج ہو گیا، پھر وہ مر گیا، اس کی اولاد بھی غربت میں یتیم ہو گئی۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے کہ آؤ یار امیرو، غریبوں کے حال پر رحم کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنتی لوگ
دوزخیوں سے سوال کریں گے ما سالککم فی سقر، ارے تم کو جہنم میں کس بات نے ڈالا ہے، تم کیوں کر جہنم میں داخل ہوئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہائے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں غریبوں فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ لہذا مومن مسلمان کو چاہیے نماز پنجگانہ بھی ادا کرے اور مساکین اور غرباء کو کھانا بھی کھلایا کرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، خبردار وہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پر شادی ہو رہی ہے، ایک جگہ پر ختم ہو رہا ہے، چہلم کا ختم، ساتے کا ختم، کل شریف کا ختم ہو رہا ہے، یا نعت خوانی ہو رہی ہے، کوئی جلسہ ہے، کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم یتیم کو مسکین کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اپنے کپڑوں کو ان سے بچا کر رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا حق ہے کہ پہلے ان کو عطا کیا جائے اور پھر جو ہے اپنے مہمانوں کو اور گھر والوں کو نوازا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فرمایا تم طعام مسکین پر ایک دوسرے کو نہیں ابارتے، نہیں ترغیب دیتے، حالانکہ رغبت دلانی چاہیے امیروں کو، اور خود بھی یتیموں مساکین اور فقیروں کو نوازنا چاہیے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور جب وراثت کا مال آتا ہے، میراث کا مال آتا ہے، اپنے ساتھیوں کو اپنے جن کا حق بنتا ہے ان کا حق بھی لے لیتے ہو اور ہاتھ ہاتھ کھا لیتے ہو۔ اور ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم جم کے بہت زیادہ شدت کے ساتھ اپنے مال سے محبت کرنے والے ہو۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا تم اموال کی گنتی کرتے ہو، مال کو جمع کرتے ہو یہ سوچ کر کہ مال ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہنا ہے، نہیں، وہ مال جو مسکینوں غریبوں اور فقیروں پر خرچ کیا، اللہ کی راہ میں لوٹا دیا، وہی مال ہے جو قیامت والے دن تمہارا مال بن کے تمہارے سامنے آ جائے گا بصورت جنت کے اور اعلیٰ نیکیوں کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں باغ والوں کا قصہ بیان کرتا ہے، وہ جن کا باپ بڑا سخی تھا، یتیموں اور مسکینوں پر مہربان تھا، جب وہ انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد نے کہا باپ ہمارا تو پاگل تھا جو یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تھا، کہا کہ اب آج اندھیرے منہ آپ لوگوں نے چلے جانا ہے صبح اپنے باپ کے پاس، یہاں تک کہ کوئی مسکین اور فقیر غریب تمہارے پاس مانگنے کے لیے نہ آئے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، جب جا کر انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو اللہ فرماتا ہے ایک ہماری طرف سے جلانے والی چیز آئی تھی، آگ بگولا، اس نے سارے باغ کو جلا کر ٹنڈلوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے توبہ استغفار کی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 29ویں پارے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو ولا تقربوا مال الیتیم، تم مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ، ہڑپ کھانا تو وہ بات کی بات ہے، فرمایا کہ مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی خاصیت بیان فرمائی ہے، اپنے خاص بندوں کے وصف بیان کرتے ہوئے ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں او جن کو ہم نے کھانا کھلایا، جن کو ہم نے مال دیا، جن کی ہم نے ضرورت پوری کی، سنو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم پر یہ احسان کیا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم اس جزا کا بدلہ ہمیں دو، جزا کے طور پر یعنی نیکی پر نیکی کرو، ہم یہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی تم سے یہ سننا چاہتی ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔
کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں کھانا کھلایا، نہیں، ہم نے ان باتوں کے سننے کے لیے نہیں، بلکہ صرف خاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مساکین کو نوازتی تو آپ پیچھے کسی کو بھیج دیتی، جاؤ دیکھ کے آؤ، سن کے آؤ، کہیں یہ مجھے دعا تو نہیں دے رہا۔ اگر کوئی دعا کرتا تو سجدہ اس کے دعا کے بدلے اس کے لیے بھی دعا کرتی۔ سجدہ اس طرح کیوں اما جان؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے لیے دعا کی ہے تو میں نے بھی دعا کے بدلے دعا کر دی ہے، اور جو کھانا کھلایا ہے میں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھلایا ہے، اس پر کوئی احسان نہیں چاہتی، اس پر یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے۔ اور پھر اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو مہمان نوازی کس طرح کرتے ہیں، بھوکے کو کس طرح کھانا کھلاتے ہیں۔ کہ ایک صحابی اپنے ساتھ مہمان کو لے آئے، بیوی نے کہا کہ صرف آپ ہی کے لیے جو کھانا ہے وہ بچا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جب ہم کھانے لگیں گے نا تو نے چراغ بجھا دینا ہے۔ چراغ بجھ گیا، وہ صحابی رسول یوں کرتے تھالی کے اندر یا چابی کے اندر، اور خالی ہاتھ اپنے منہ کو لگا لیتے تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ بھی کھا رہا ہے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، صحابی ساری رات خوشی سے بھوکے رہے کہ میں نے مہمان نوازی کی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے جو رات کو کام کیا ہے، پریشانی تو تو نے اٹھا لی، لیکن سن اس پریشانی پر اللہ رب العزت نے تجھ پر کیا انعام فرمایا ہے۔ تیری مدح میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے رحمان کے وہ پاکیزہ بندے جو اپنی ضرورت کے باوجود بھی لوگوں پر اپنی چیز کو قربان کر دیتے ہیں، یہ احسان ہے دین اسلام میں۔ مسلمان اپنی ضرورت کے باوجود بھی لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور فرما دے گا۔ اور جو اگر ہزاروں لوگوں کی ہزاروں مصائب اور آلام کو دور بھگاتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے، احسان کرتا ہے، تو وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے کن کن احسانات کا مالک ہوگا۔ اللہ رب العزت کتنے احسان قیامت والے دن اس پر فرمائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کی اموال واپس کر دو، دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، فرمایا ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، صاف دے کر پلید چیز نہ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے ایک کھانے کا کہ اس طریقے کے ساتھ ہم جو نا وہ ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر میں کھاتا جاؤں گا۔ فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، اس لیے کہ یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ زیادتی کر کے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا، جب مال وراثت تقسیم ہونے لگے، میراث تقسیم ہونے لگے، تو فرمایا کہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو کچھ کھلا دیا کرو، ان سے اچھا سلوک کیا کرو۔ کیا تم خوف نہیں کرتے کہ جس طرح یہ ضعیف ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، اگر تم مر جاتے اور تمہاری اولاد جو ہے نا وہ بغیر مال کے اسی طرح ناتواں زندگی گزارنا پڑتی، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ترغیب فرماتا ہے کہ تم یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے دونوں ماں اور باپ فوت ہو جائیں، اس ناتواں، مسکین، یتیم بچے کی پرورش کرنا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن اس طرح ہوگا۔
اگر بوڑھا باپ ہے، اس کی جوان بیٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر لے آئی، خود بھی باپ کے گھر آ گئی، کیوں؟ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ اب باپ مشقت کر کے، تکلیف اٹھا کر اپنی بیٹی اور اس کی اولاد کی اخراجات اٹھاتا ہے، تو وہ بھی کل قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ اور پھر یتیم کے ساتھ اگر اس کی اپنی ماں نیک سلوک کرتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت کا شوہر فوت ہو گیا وہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے، کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو پتہ نہیں کس طرح کا میرا خامد ہوگا، تو اپنے بچے کی تربیت کے لیے نکاح نہیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بھی صبر کرنے والی اور اپنے اولاد کی، یتیموں کی تربیت کرنے والی قیامت والے دن میرے ساتھ یوں ہوگی جنت کے اندر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان غریب و مسکینوں کے لیے کہ جن کی ایک بیٹی، جن کی دو بیٹیاں، جن کی تین بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ مشقت کرتا ہے، غربت کے اندر پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، صبر کرتا ہے اور ان کو اللہ کے نام پر بیاہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھا معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی مخلوق کے لیے مہربان بن جائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ مسلمان حقیقی وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے تو ویسے ہی انسان کو بہت زیادہ محتاط رویہ استعمال کرنا چاہیے، اور نہیں کچھ بھی ہو سکتا تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں ان کے بدلے اللہ رب العزت گناہ بھی بخش دے اور نیکیاں بھی عطا فرما دے۔ ہاں ایک بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی خود غریب اور مسکین ہے تو وہ یتیم اور مسکین بچے کو لے اور ہنر سکھائے، ایسا ہنر کہ اس کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی قاری قرآن ہے تو اللہ کے لیے ان بچوں کی تربیت کرے، یعنی ان کو اللہ کا قرآن سکھائے۔ اگر کسی کے پاس اور سکولی علم ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ اس طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یتیم بچوں کی تربیت پر بڑی سختی فرماتی تھی کہ اس کی تربیت ہو جائے، کہیں یہ بگڑ نہ جائے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر یتیم بچے کو مارا جائے، نہیں نہیں، بچے کو شفقت کے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ اگر بچے کی تربیت میں مارنا پڑے تو پھر بھی گریز نہ کیا جائے، کیوں کہ یہ یتیم ہے، اس کا ماں باپ نہیں ہے جو اس کو سنبھالا دینے والا ہو، لہٰذا اس کی اچھی سے اچھی تربیت کی جائے تاکہ یہ آنے والی زندگی کے اندر روشن مستقبل کا مالک بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لحاظ سے ہمیں کامل مومن مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔